وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 1593 سے لے کر 1594 اور 95 تک ہے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے خرچ کیے ہوئے مال پر احسان نہیں جتاتے اور اذیت نہیں پہنچاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے، تم نے مال خرچ کرنا ہے تو کیسے خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد تم نے کون سے کام نہیں کرنے۔ ان میں سے دو کام نہیں کرنے، حقیقت میں تو ایک ہی کام ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم نے مال خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنے کے بعد کسی کو جتانا نہیں ہے، کسی پر احسان نہیں جتانا، کیونکہ جو کام تم نے کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اگر تم نے مال جتا دی، احسان جتا دیا، تو جتانے سے کیا ہوگا؟ اجر بھی گیا، اور جس پر جتایا جا رہا ہے اس کو اذیت بھی پہنچائی، تو لہذا اذیت بھی نہیں پہنچانی اور بولیے احسان بھی نہیں جتانا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ احسان جتا کر، تانا دے کر انسان دوسرے کو موقع ملنے پر تم اس کو رسوا کرتے ہو، تو لہذا اس رسوائی سے بھی انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اب مال خرچ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اگلی حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخصوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب وہ 3 بدبخت، بد نصیب شخص کون سے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا؟ دیکھیے، رحمت تو اللہ کی نگاہ تو سب پر ہوگی، لیکن کسی پر رحمت کی ہوگی، کسی پر غضب کی ہوگی۔ کون ہے ان میں سے؟ ایک ہے تہمت کو لٹکانے والا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ تہمت کو لٹکاتے تھے تکبر کی نیت سے، غرور اور فخر سمجھتے تھے، اس وقت کا رواج تھا، تو لہذا غرور اور تکبر کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس فعل سے روکا گیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا ہے احسان جتانے والا، تم نے کسی پہ احسان کر کے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، دیکھو جتانا نہیں ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ بعض نیکیاں ایسی ہونی چاہیے جنہیں صرف تمہیں خبر ہو اور تمہارے رب کو خبر ہو، کسی اور کو خبر نہ ہو۔ اور وہ بخاری کی روایت بھی ذہن میں رکھے کہ 7 افراد اللہ کے ٹھنڈے عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو صدقہ اس طرح کرتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے، دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کرے، چپکے سے کر دے، اور پھر اس نیکی کو کر کے بھول جائیں، نیکی کو کر کے بھول جائیں، بتائیں بھی نہ، تذکرہ بھی نہ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ نفس آپ کو ابھارے اور وہ نیکی کا اجر بھی ضائع ہو جائے، اور وہ جس کی مدد کر رہے ہیں آپ، وہ بھی رسوا ہو جائے۔ تو لہذا اس سے بھی ہمیں روکا گیا ہے اور ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، فروخت کرنے والا۔ ہمارے معاشرے میں اس موجودہ دور میں بھی یہ رواج، یہ بیماری بڑی عام سی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ بیجا اللہ کی قسموں کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اتنے کا خریدا ہے، حالانکہ وہ اتنے کا ہوتا بولیے نہیں ہے، اور بات کہتے ہیں میں تو 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا، حالانکہ وہ 1 روپے سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ سمجھ بات آپ کے؟ تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قسم کھا کر اپنا مال بیچ دیا، مال تو بک جاتا ہے، اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تو لہذا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل کی ہے، اور مجھے اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی کے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے فرد پر زیادتی نہ کرے، ظلم اور زیادتی نہ کرے،
اور کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے فخر کا اظہار بھی نہ کرے. اب فخر سے بھی منع کیا گیا ہے اور ظلم زیادتی سے بھی منع کیا گیا. فخر کیسے کہتے ہیں؟ کوئی نعمت مل جائے اس کے دکھاوے پہ آ جائے کہ دیکھو میرے پاس کیسی نعمت ہے، اور دوسرے کو اس نعمت کے مقابلے میں حقیر جاننا، یہ فخر کہلاتا ہے. اگر کوئی تحدیث نعمت کے طور پر کسی چیز کا اظہار کرتا ہے، یہ فخر نہیں ہے جب تک کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر نہ جانے. اگر کمتر جانے گا، کمتر، تو یہ فخر ہوگا، غرور ہوگا، تکبر ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فخر اور غرور وہ بات شامل بولیے نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.